بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مقصد دنیا نمازیں پڑھ رہے، مقصد دنیا روزے رکھ رہے، مقصد دنیا حج کر رہے، مقصد دنیا زکوٰۃ دے رہے، مقصد دنیا یہ سب کچھ کر رہے۔ سوچ کے دیکھو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کے دیکھو کہ ہر پڑھ کے غور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات، ان کی زندگی میں غور کر کے دیکھو کہ کیا ان کی مقصد دنیا ہو کہ یہ سب تھا۔ مقصد دنیا، پھر نماز، مقصد دنیا، پھر روزے، پھر حج، پھر زکوٰۃ، مقصد آخرت، پھر نماز، مقصد آخرت، پھر روزے، مقصد آخرت، پھر اسلام کے دیگر اعمال۔ اچھی طرح سے غور کیجیے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ دنیا میں آتا ہی آخرت کی تیاری کرنے کے واسطے ہے۔ پھر سے ایک بار سنو غور سے، اور سننے کے بعد اس میں پلیز 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 غور کرو کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ دنیا میں آتا ہی آخرت کی تیاری کرنے کے واسطے ہے۔ مسلمان دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آتا ہے۔ غور کیجیے اس بات میں۔ اگر چاہے لڑکا شادی کرے یا لڑکی کرے، دونوں میں سے کسی کی بھی شادی، وہ اپنے آپ کے واسطے جو اگلا گھر تلاش کرتے نا کہ میں ایسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو یہ بالکل 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 جائز ہے کہ وہ دونوں بھی، اگر لڑکا لڑکی میں کچھ دیکھنا چاہتا نا تو یہ دیکھو کہ وہ میری آخرت کے واسطے کیا تیاری کریں گے۔ کیا اس لڑکی میں یہ گن ہے کہ وہ میری آخرت بنانے میں میری مدد کریں گی۔ اگر لڑکی شادی کرنے، اگر وہ بھی اپنے واسطے کچھ بھلا سوچنا چاہتی نا تو یہ سوچے، بلکہ علماء تو آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ سوال بھی پوچھ سکتی، اگر اپنے ہونے والے شوہر سے پوچھنا چاہتی ہے نا تو یہ پوچھ سکتی کہ آپ نے میری آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آپ کے گھر میں میری آخرت کے واسطے کیا ہے، میری آخرت سنورنے کے واسطے کیا ہے۔ اور ان ایسی سوچ رکھنے والوں کے جب بچے پیدا ہوں گے نا تو وہ جب بڑے ہوں گے نا تو وہ اس بیس پہ نہیں بڑے ہوں گے جس بیس کے اوپر ہمارے تمہارے ہم سب کے بچے بڑے ہوئے، اور جب سے انہوں نے سوچنے سمجھنے کے لائق ہوئے تو ہر کسی کو اپنے آس پاس جو بھی ماحول دیکھے، چاچا، ماموں، خالو، پھپھا، چاچی، دادی، نانی، جو بھی دیگر جو بھی ہمارے رشتہ دار رہتے، قریب کے دور کے، پڑوسی اڑوسی، جتنے بھی گاؤں کے، شہر کے، جو بھی ہمارے ماحول کے سرکل میں آتے ہیں، سب دنیا کے واسطے جینے والوں کو دیکھتے آ رہے، اور ایسا نہیں بہت سالوں سے دیکھتے آ رہے، اور وہ یہ سمجھنے کو لگے کہ ہم دنیا ہی کے واسطے ہے اور ہم کو صرف اور صرف دنیا ہی کے لیے کرنا ہے۔ اچھی طرح سے بات کو سمجھیے۔ اگر یہ سوچنے لگ جائیں گے نا نوجوان بچے اور بچیاں، اگر ان کی سوچ یہ بن جائیں گی نا تو بہت بڑا فرق آئے گا۔ مسلمان دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آتا ہے۔ مسلمان دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کے واسطے، مسلمان بنگلے بنانے کے واسطے نہیں ہے، مسلمان زیادہ جمع کرنے کے واسطے نہیں ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے وہ جو اعمال نامے ہیں نا جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس کے اندر یہ سب چیزوں کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔
کہ وہ کل ہماری کسی بھی عذاب سے بچانے کا ہم کو ذریعہ بنے کہ یہ فلاں شخص کے پاس یہ دولت تھی جو اس نے جمع کرا تھا، تو یہ اس کو کسی عذاب سے بچا سکتی؟ ہرگز نہیں بچا سکتے۔ مسلمان دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ بتائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی، کس کی؟ صرف ایک کی نہیں، سب کی ہم نے سب کی زندگی اور موت بنائی تاکہ ان کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کیا آتا ہے۔ یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے، یہ ہمارا پہلا قدم یہاں سے شروع ہونے مانگتا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ میں ہر بھلائی کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، یہ کوئی بکواس نہیں ہے، اس میں غور کیجیے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔